ایران اور اسرائیل کی جنگ نے بہت کچھ سکھا دیا ہے بھارتیوں کو کہ آج کل کے دور میں اور بہت کچھ دنیا میں جائز ہو گیا. وہ چیز جو پہلے انتھنکیبل تھی, وار کرائم سمجھا جاتا تھا, اب وہ نیو نارمل ہے کہ آپ ڈیسیلینیشن پلانٹ تباہ کر دیں, آپ ہاسپٹل تباہ کر دیں, آپ ریفائنریز تباہ کر دیں, اب پاور پلانٹ تباہ کر دیں. اب یہ نیو نارمل ہے. اب دنیا کا کوئی ملک نہیں روک سکتا ہے اس کو. نہ روس روک سکتا ہے, نہ امریکہ روک سکتا ہے, نہ اسرائیل روک سکتا ہے, نہ ایران روک سکا. اس کا جواب صرف وہی ہے جو ایران دے رہا ہے کہ اگر تم نے ہمارے ڈیسیلینیشن پلانٹ پہ حملہ کیا تو ہم دبئی اور گلف اور خلیج اور قطر کے سارے ڈیسیلینیشن پلانٹ تباہ کر دیں گے, اسرائیل کے ڈیسیلینیشن پلانٹ تباہ کر دیں گے. کاؤنٹر تھریٹ یہی ہے, تم ہماری آبادی کو پیاسا مارو گے, ہم تمہاری آبادی کو پیاسا ماریں گے. جنگیں براہ راست شہریوں کے خلاف ہوں گی. پاکستان کو بھی ظاہر ہے پھر یہی کاؤنٹر تھریٹ انڈیا کے خلاف کرنا ہوگا نا. ہم تمہارے ڈیم توڑ دیں گے, تمہارے گریڈ ہاؤس توڑ دیں گے, تمہارے پل اور برجز اور سڑکیں اور تمہاری ریفائنریز کو تباہ کر دیں گے. ظاہر ہے پھر جنگوں میں پھر اب یہ ہوگا آنے والے وقت. جو انڈیا کے اندر ہوگا وہ انڈیا کی گورنمنٹ جانے گی, لیکن ہمیں فکر پاکستان کے اندر کی ہے. نہ ہم نے اپنی قوم کو نظریاتی روحانی طور پر تیار کیا, نہ ہم نے اپنے اسلحے کے ذخیرے اس طرح بنائے, نہ ہم نے فیول سٹوریج اس طرح بنایا, نہ ہماری قوم متحد ہے, نہ نظریاتی طور پر تیار ہے. پوری قوم لگی ہوئی ہے عمران کے پیچھے چل کے ناپاک اور پلیت لوگ فوج کو گالیاں دینے. اس میں سیاسی حکومت سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے, کوئی امید نہیں, مگر ہمیں امید پاک فوج سے تھی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے دفاع کے حوالے سے پاک فوج بہترین کام کر رہی ہے. فیلڈ مارشل بہترین کام کر رہا ہے جہاں تک پاکستان کے دفاع کا تعلق ہے. چاہے یہ بلنڈر پہ بلنڈر کیوں نہ مارے, چاہے یہ کوئی تباہی کیوں نہ پھیلا دے, ان کو پھر بھی معاف کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان قیمتی ہے. یہ حکمران اور یہ سیاستدان قیمتی نہیں ہے, سپہ سالار قیمتی نہیں ہے, پاکستان قیمتی ہے. ان کی عزت پاکستان کی قیادت کی وجہ سے. جب یہ پاکستان کی قیادت پر نہیں رہیں گے ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی. تو یہ اللہ ان کو سنبھالتا ہے, ان کی غلطیاں درگزر کرتا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے حکمران بنائے گئے ہیں. اور ان کو اگر گائیڈ نہ کیا جائے, ان کو نصیحت نہ کی جائے, تو نقصان سیدی رسول اللہ کے پاکستان کا ہو جائے گا. فلسطین کے معاملے پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاک فوج نے خیانت کی, پاک فوج نے ظلم کی حد تک خیانت کی, اور ظاہر ہے کہ یہ سارا گناہ فوج کی قیادت اور سپہ سالار کا ہے. لیکن دوسری جانب یہی سپہ سالار پاکستان کا دفاع بہترین کر رہا ہے. اب ظاہر ان کے آس پاس جو لوگ بیٹھے کسی میں جرت نہیں ہے کہ یہ بات سپہ سالار کو کہہ سکے, مگر اللہ کے فضل سے ہماری ACR کسی نے نہیں لکھنی. ہم نے رپورٹ صرف سیدی رسول اللہ کو کرنا ہے. ہم ان کی حکم اور اجازت سے یہ اذان دیتے ہیں. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق. ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں, کیا سزا لگتی ہے, کیا مخالفت ہوتی ہے, اس کی ہمیں کوئی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس کا حکم اور اجازت سیدی رسول اللہ کے دربار سے. اس لیے ہم یہ ڈیوٹیز بے باکی سے کرتے ہیں, جرت سے کرتے ہیں, سب کچھ داؤ پر لگا کے کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے صرف سیدی رسول اللہ کو رپورٹ کرنا ہے. ہمیں روز سیدی کے دربار پہ جا کے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے کہ سیدی آج آپ کے دین کے ساتھ ہم نے یہ وفاداری کی, قبول فرما لیں. ہماری ACR روز لکھی جاتی ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں فلسطین کے معاملے پر پاکستان نے خیانت کی, وہاں یہ سپہ سالار پاکستان کے دفاع کے معاملے میں بہت شاندار کام کر رہا ہے. اسی لیے ہم اس کے ساتھ ہیں, اسی لیے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان قیمتی ہے. ہم اس سپہ سالار سے کہیں گے کہ جہاں اس پاکستانی قوم کی نظریاتی اور روحانی تربیت کی بات ہے, یہاں بھی آپ کمانڈ سنبھالیں, یہ حکومت کے حوالے نہ کریں. یہ ناپاک اور نظریاتی لوگ نہیں ہیں, یہ ناپاک لوگ ہیں, غیر نظریاتی لوگ. یہ پورے پنجاب کو ڈی ویپنائز کر رہے ہیں تاکہ بھارتی فوج داخل ہو تو اس کو کوئی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. لاکھوں روپے اسلحے کی فیس بڑھا دی لائسنس کی, کہ کوئی شریف آدمی جو رکھنا بھی چاہتا ہے افورڈ نہ کر سکے. استغفر اللہ العظیم, یہ کون سا طریقہ؟ ملک میں دہشت گردی ہے, ملک حالت جنگ میں ہے, بھارتی فوج ادھر سے داخل ہونے والی ہے. آپ کو تو تمام پاکستانیوں کو مسلح کرنا چاہیے جو قانون کی پابندی کرنے والے محب وطن پاکستانی ہیں, مڈل کلاس ہے, سیلریڈ کلاس ہے, ان سب کو اسلحے کے لائسنس دیں, تربیت دیں, نہ کہ ان کو ڈی ویپنائز کریں. کون سا ملک میں جرم ہے جو لائسنسی اسلحے کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہر چور, ڈاکو, دہشت گرد, خوارج, جہنم کا کتا, BLA وہ تو لائسنس لے کے نہیں پھرتا ہے. تو آپ قانونی شہریوں سے لائسنس کیوں چھین رہے ہیں اور ان سے اسلحہ کیوں چھین رہے ہیں؟ یہ بنیادی حق ہے, آئین میں بھی اور قرآن میں بھی. ہر مسلمان اپنی تلوار اپنے ساتھ رکھے. کسی ذلیل حکومت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مسلمان سے اسلحہ چھینے. حماس کے مجاہدین نے پوری دنیا سے لڑ لی ہے, ہمارا اسلحہ ہماری ریڈ لائن ہے, کسی کا باپ بھی اس کو نہیں چھین سکتا. ہم سے لینا ہے تمہاری لاشوں کے اوپر سے آ کے لو. اسی وجہ سے آج غزہ آزاد ہے, اسی وجہ سے اسرائیل دور رکا ہوا ہے. تو اس کو پتا ہے کہ غزہ کے مجاہدین کے پاس اسلحہ ہے, اور یہ پنجاب کو ڈی ویپنائز کر رہے ہیں. پاکستان میں حکومتوں نے, صوبائی حکومتوں نے حرکتیں لائسنس پہ پابندی لگائی. استغفر اللہ العظیم, قوم کو کتوں کے حوالے کر رہے ہیں.